گھوسٹ الشکیل صدیقی پیش کردہ رومانہ شاہد۔ فرگوسن ان لوگوں سے تھوڑی دیر کے لیے اجازت لے کر گیا تھا۔ وہ 5 منٹ بعد آ گیا۔ اس نے ریکارڈ دیکھ کر اپنی تسلی اور تشفی کر لی۔ اب میں چند کاغذات پر تمہارے دستخط چاہتا ہوں، اس نے کہا، پھر ایک فولڈر اولمے کی طرف بڑھا دیا جس میں چند فارم اور اکاؤنٹ بند کرنے والے کاغذات تھے۔ جب تم ان کاغذات پر دستخط کرو گی تو قانونی طور پر تمہارا اکاؤنٹ ختم ہو جائے گا، فرگوسن نے کہا۔ اولمے نے کاغذات پر دستخط کرنے کے لیے وہ قلم نہیں نکالا جو اس نے تھوڑی دیر پہلے انچارج اکاؤنٹس برانچ سے لیا تھا، بلکہ فرگوسن کے قلم کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ فرگوسن نے اسے قلم دے دیا۔ اب ان کاغذات پر ریٹا ہیلر کا دستخط کرنا جو کہ شناختی کارڈ پر ہیں۔ سامنے سے ہدایت دی، ریٹا ہیلر، ہاں میرا نام ریٹا ہیلر ہے، اولمے نے بانچیں پھاڑ کر کہا۔ اس نے کاغذات پر دستخط کر دیے تو فرگوسن نے چیک بھی اس کی طرف بڑھا دیا کہ وہ اس پر بھی دستخط کر دے۔ جب یہ کارروائی مکمل ہو گئی تو فرگوسن نے چیک اور فولڈر اس کے سامنے سے اٹھا لیا اور اولمے کے شناختی کارڈ سے ان دستخطوں کا موازنہ کرنے لگا۔ اولمے نے اپنے دستخطوں میں کوئی فرق بہرحال نہیں کر سکتی تھی، اس لیے کہ وہ دستخط اس نے خود بنائے تھے اور اپنا شناختی کارڈ بھی خود ہی تیار کیا تھا۔ اس اسنا میں مولی وہاں داخل ہوئی اور ہال کے ابتدائی حصے میں ایک ڈیوٹی افسر سے کال کے بارے میں پوچھنے لگی۔ اگر وہ آگے آ جاتی اور اولمے کو دیکھ لیتی تو کام بگڑ سکتا تھا۔ وہ اولمے کے اس کے اصلی نام سے مخاطب کر دیتی تو فرگوسن چونک جاتا، اور پھر جب تحقیق و تفتیش ہوتی تو اس کا بنا ہوا کارڈ جاری نکلتا۔ سام اضطراب میں دوڑ کر اس کی طرف گیا، مگر اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ مولی کو اس طرف آنے سے کیسے روکے۔ وہ گزرگاہ تھی اور مولی کو وہاں سے جانا تھا۔ وہ فرگوسن سے اولمے کے بارے میں معلومات اکٹھا کر سکتی تھی۔ مولی کے ہاتھ میں چند کاغذات دبے ہوئے تھے۔ وہ آگے بڑھی تو سام کو کچھ اور نہیں سوجا تو اس نے کاغذات پر ہاتھ مار دیا۔ کاغذات اس کے ہاتھ سے فرش پر گر کر ہوا میں بکھر گئے۔ مولی کے حلق سے ایک بے معنی اور تاسف آمیز آواز نکلی اور وہ فرش پر بیٹھ کر انہیں سمیٹنے لگی۔ اب وہ چند منٹ تاخیر سے وہاں پہنچی۔ سام کا مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ وہ پلٹ کر دوڑتا ہوا اولمے کے پاس پہنچ گیا۔ یہ رقم مجھے اپنی ممی کی طرف سے ملی تھی، وہ فرگوسن سے کہہ رہی تھی۔ انہیں تیل کے کنووں سے آمدنی ہوئی تھی، پھر انہوں نے اس رقم سے پیٹرول پمپ کھول لیے۔ یہ تو تمہیں معلوم ہی ہے کہ پیٹرول پمپ سے کتنی آمدنی ہوتی ہے۔ ہاں، فرگوسن نے مسکرا کر سر ہلایا۔ اولمے، اب یہاں سے چلی جاؤ، اپنی کہانی ختم کرو۔ سام نے اس کے نزدیک پہنچ کر اضطراب سے کہا، تم سے یہ چھوٹی اور مختصر سی ملاقات کر کے بہت خوشی ہوئی۔ اولمے کرسی سے کھڑی ہو کر فرگوسن سے کہہ رہی تھی۔ سام کے لیے وہاں ایک لمحہ گزارنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے اولمے کو دھکا دے دیا۔ اولمے کے حلق سے بے ساختہ ایک چیخ نکلی اور وہ آگے بڑھ گئی۔ اچھا، بوبی اور سنوکی کو میری طرف سے خدا حافظ، اس نے پلٹ کر کہا۔ سام کوشش کر رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ دوڑنے لگے، مگر اولمے جھنجھلا کر کہہ رہی تھی، کیا بات ہے سام، کیا کوئی مصیبت آنے والی ہے؟ ہاں، بہت بڑی، سام نے جواب دیا اور تیز تیز قدموں سے ہوتا ہوا لفٹ میں سوار ہو گیا جو نیچے جا رہی تھی۔ نولی کی نگاہ اچانک اولمے پہ پڑ گئی۔ اس نے کاغذات سنبھال لیے تھے۔ اس کو ایک آفیسر نے بتا دیا تھا کہ کال اس راہداری کے آخر میں بیٹھا ہوا ہے۔ وہ کال کو بھول کر اولمے کی طرف لپکی، مگر اسے چند سیکنڈ دیر ہو چکی تھی، اس لیے کہ لفٹ بھر گئی تھی۔ اس کا خودکار دروازہ بند ہو گیا اور وہ نیچے سرکنے لگی۔ نولی نے ایک گہرا سانس لیا اور وہاں سے پلٹ گئی۔ اچانک اسے یاد آیا کہ اولمے فرگوسن سے بات کر چکی ہے اور تھوڑی دیر پہلے اس کی میز پر تھی، اس لیے اس نے پوچھنا چاہا، مسٹر فرگوسن؟ اس نے رجی کر کہا۔ اوہ ہاں، فرمائیے۔ فرگوسن اخلاق سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ نولی، مجھے مولی کہتے ہیں، اس نے اپنا تعارف کروایا۔ ابھی تم ایک عورت سے کاروباری گفتگو کر رہے تھے، وہ بولی۔ فرگوسن نے استفہامیہ لہجے میں کہا۔ وہ کیا چاہتی تھی؟ کیا اس کا سام سے کوئی تعلق تھا؟ سام؟ نہیں۔ اس کا نام اولمے براؤن تھا؟ نہیں، اس کا نام ریٹا ہیلر ہے، فرگوسن بولا۔ وہ اپنا اکاؤنٹ ختم کرنے آئی تھی۔ کیا کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، شکریہ، مولی نے آہستہ سے کہا اور وہاں سے آگے بڑھ گئی۔ اس کی ذہنی پریشانیوں اور الجھنوں میں اضافہ ہو گیا تھا۔ انچارج پولیس اسٹیشن کے کہے ہوئے جملے اس کی سماعت میں گونج رہے تھے کہ وہ ایک فراڈ عورت ہے۔ مافیا کے افسر کی طرف سے اسے جو وقت دیا گیا تھا، کال کو وہ اچھی طرح سے یاد تھا۔ اس نے کمپیوٹر میں وہ نمبر فیڈ کیا تاکہ رقم کو منتقل کر سکے، مگر کمپیوٹر نے جواب دیا کہ اکاؤنٹ بند کر دیا گیا ہے۔
اس نے جھنجھلا کر دوسری بار پھر نمبر فیڈ کیا تو پھر وہی جواب آیا۔ اس کی جھنجھلاہٹ بڑھ گئی۔ یہ اس کے سان و گمان میں بھی نہ تھا کہ کوئی اس اکاؤنٹ کو بند کر سکتا ہے۔ وہ اپنی میز سے اٹھا اور برابر والی دوسری میز تک گیا۔ وہاں بھی ایک کمپیوٹر رکھا ہوا تھا۔ اس نے ریٹا ہیلر کا اکاؤنٹ نمبر اس میں فیڈ کیا تو اس کی طرف سے بھی یہی جواب آیا اور اسکرین پر یہ جملہ پاک کرنے لگا کہ اکاؤنٹ بند کر دیا گیا ہے۔ کال اور جھنجھلاہٹ میں دونوں ہاتھ میز پر مارے۔ نزدیک بیٹھا ہوا ایک افسر چونک گیا اور گردن گھما کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا بات ہے کال؟ اس نے پوچھا۔ کسی کمپیوٹر سے مذاق کیا ہے؟ مجھے کچھ گڑبڑ محسوس ہو رہی ہے۔ ایک اکاؤنٹ بند ہو گیا ہے۔ کون سا؟ کیا نمبر تھا؟ اس نے ہمدردی سے پوچھا۔ کیا تم مناسب سمجھو تو میں کسی میکینک کو بلاؤں؟ اوہ نہیں شکریہ، میں خود ہی سے ٹھیک کر لوں گا، کال نے کہا اور بڑبڑاتا ہوا آگے چلا گیا۔ اس کا دل و دماغ کانپ رہا تھا کہ رقم مافیا کے اکاؤنٹ میں منتقل ہونا تھی اور وہی اکاؤنٹ ختم ہو چکا تھا۔ بینک کے باہر نکلتے ہی اولمے نے ایک گہرا سانس لیا اور بولی، 4 کروڑ ڈالر! میں اس رقم کا کیا کروں گی؟ میں تو اس رقم سے پورا شہر خرید لوں گی، یا اپنی بہن سے کہوں گی کہ وہ کوئی فارم وغیرہ خرید لے۔ وہ سینڈلوں سے آواز پیدا کرتی ہوئی چل رہی تھی اور مستقبل کے منصوبے بھی بنا رہی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ میں کوئی عمارت خرید لوں۔ میرا خیال ہے اسے خیرات کر دو۔ سامنے اسے مشورہ دیا۔ وہ چیک اپنے پرس سے نکال لو۔ اسے تو میں نے ایسی جگہ پر رکھ دیا ہے کہ وہ کسی کو نہیں مل سکتا۔ اس کی طرف سے فکر مند نہ ہو۔ نہیں، اسے کیش کرانے کے لیے دستخط کر دو۔ پھر اس کے بعد وہ کہیں گم ہو گیا یا گر گیا تو یہ میں نے کب کہا ہے کہ اس کی رقم نہیں تمہیں مل جائے گی؟ سام بولا، یہ خونی رقم ہے اور اس کے لیے میرا قتل ہوا تھا، اس لیے اسے دے دو۔ تم اس کا کیا کرو گے؟ وہ دیکھو اس طرف، اپنی دائیں جانب، سام نے کہا۔ اولمے نے اس طرف گردن گھمائی تو اسے فٹ پاتھ پر 2 راہبائیں لوگوں سے ایک چرچ کے لیے احتیاط وصول کرتی دکھائی دیں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اولمے نے تنک کر کہا۔ یہ 4 کروڑ ڈالر انہیں دے دوں؟ اس نے حیرت سے کہا۔ ان راہباؤں کو؟ اگر تم ایسا نہیں کرو گی تو مافیا تمہارا سراغ لگا لے گی اور پھر تمہاری زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس لیے ایسی رقم سے جتنی جلدی ہو سکے چھٹکارا حاصل کر لو۔ او سام، تم تو مجھے پاگل بنا دو گے۔ ارے میں کہتی ہوں کہ یہ 4 کروڑ ڈالر ہیں۔ تم جنت میں جاؤ گی۔ میں جنت میں نہیں جانا چاہتی، میں اس چیک کو کیش کراؤں گی۔ مجبوری ہے، سام نے کہا۔ اگر تم اپنا گلا کٹوانا چاہتی ہو یا دماغ میں چند گولیاں داخل کرانا چاہتی ہو تو دوسری بات ہے، پھر تم اپنی دنیا میں نہیں رہ سکو گی اور ہماری دنیا میں پہنچ جاؤ گی۔ اولمے کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ اس چیک کو راہباؤں کے حوالے کر دے۔ وہ رقم ایسی نہ تھی کہ جس سے وہ فائدہ اٹھا سکے۔ سام نے مافیا کا نام لیا تھا، اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ کوئی لمبا چکر ہے۔ جب وہ نزدیک پہنچی تو ان میں سے ایک نے ہیلو کہا۔ ہیلو، اولمے نے کہا، میرا شکریہ بعد میں کرنا۔ اس نے ریٹا ہیلر کی حیثیت سے وہ چیک سینٹ جوزف شیلڈ کو عطیہ دے دیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا ہے کہ میں اتنا بڑا عطیہ دے رہی ہوں، اس نے بڑبڑا کر خود کلامی کے انداز میں کہا۔ اب یہ راہبہ کو دے دو۔ نہیں، تھوڑی دیر سے چھو کے محسوس کرنا چاہتی ہوں، تھوڑی دیر تک مزید۔ اس خاتون کو چیک دے دو، سام نے کہا۔ دے دوں گی، اولمے نے دانت پیس کر کہا، پھر مسکراتے ہوئے راہبہ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اولمے نے وہ چیک طے کیا ہوا تھا۔ راہبہ نے وہ چیک اس کے ہاتھ سے لینا چاہا، لیکن ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اولمے کی انگلیوں میں چپک کر رہ گیا ہو۔ سام کے چلانے پر اس نے وہ چیک چھوڑا تو راہبہ گرتے گرتے بچی۔ وہ منہ بسورتی ہوئی آگے بڑھی تو سام نے کہا، مجھے تم پر فخر ہے اولمے۔ کیا میں اس فخر کو لے کر چاٹوں گی؟ اولمے نے تلخی سے کہا، تم مجھ سے جتنا دور رہو اتنا ہی اچھا ہے۔ میں تمہاری منحوس آواز نہیں سننا چاہتی۔ آخر یہ راہبائیں اتنے بڑے چیک کا کیا کریں گی؟ سام اس سے الگ ہٹ گیا۔ اولمے سڑک کراس کرنے کے دوران ایک لہجے کے لیے رکی، پھر اس نے مڑ کر ہوا میں تھوک دیا۔ وہ راہبہ جس کے ہاتھ میں چیک تھا، اس نے اس کی تہ کھولی اور درج شدہ رقم دیکھی۔ 4 کروڑ ڈالر! اوہ خدایا! وہ مسرت سے بے ہوش ہو گئی اور لڑکھڑا کر گر پڑی۔ اگر دوسری راہبہ سے سنبھال نہ لیا ہوتا تو وہ فٹ پاتھ پر گر پڑتی۔ کارل بہت پریشان تھا۔ اس نے پرنٹر پر اس اکاؤنٹ کی تفصیل
کئی مرتبہ نکال لی مگر کوئی خاص نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ اس پر وہی جواب آیا۔ بالآخر وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ سام اس کے نزدیک ہی کھڑا اس کی بے بسی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اچانک وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور سسکیاں لینے لگا۔ سام نے بڑھ کر کمپیوٹر کے ٹائپنگ بورڈ پر ٹائپ کیا، تم سام کے قاتل ہو، تم نے سام کو قتل کیا ہے، سام کو۔ اس کے ایک مخصوص بٹن دبانے سے وہ سطریں بار بار اسکرین پہ آنے لگی۔ اوہ نہیں، کال نے پریشانی کے عالم میں کہا اور دونوں ہاتھوں سے ایک کمپیوٹر کو میز پر لڑک دیا۔ وہ پریشانی کے عالم میں مولی کے ہاں پہنچ گیا۔ آج تو ہمیں ڈنر کے لیے جانا تھا، مولی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں مجھے یاد ہے، لیکن میں معافی چاہتا ہوں، آج اس پروگرام پر عمل نہیں ہو سکے گا، کال نے کہا اور ایک صوفے پہ گر کر سر تھام لیا۔ سام اس کے نزدیک ہی کھڑا تھا اور اس کی کار میں وہاں تک آیا تھا۔ مجھے بینک میں کچھ پریشانی اٹھانا پڑی ہے، اس لیے پروگرام ملتوی کر رہا ہوں۔ تم نے خود ہی پروگرام بنایا تھا، مولی نے کہا۔ ہاں، مگر میں اس وقت پریشان ہوں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ٹہلنے والے انداز میں آگے پیچھے گیا۔ سنو مولی، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں اور تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ یہ $4 کروڑ کے لیے پریشان ہے، سام بولا۔ ایک بات پہلے تم نے کہا تھا کہ سام یہاں سے، تو کیا وہ تم سے باتیں کر رہا تھا؟ اس نے توقف سے کہا۔ وہ تم سے کیا کہہ رہا تھا؟ تمہارا اس سے کیا مطلب؟ بس میری بات کا جواب دو۔ وہ مجھ سے ماہر روحانیت اولمے کے توسط سے گفتگو کر رہا تھا۔ کال اس کے نزدیک آ کر اس کے لاکٹ کو چھونے لگا اور اس کے شانے پر ہاتھ پھیرنے لگا تو مولی نے کہا، ٹھہرو، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ جب کال پیچھے ہٹ گیا تو مولی نے کہا، میرا خیال ہے میرے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ فراڈ تھا اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ پولیس انچارج نے بھی اسے دھوکے باز بتایا۔ اس نے توقف سے کہا، مگر تمہارے ساتھ آج بینک میں کیا ہوا ہے؟ تم کیوں پریشان ہو؟ بینک؟ کال نے آہستہ سے دہرایا۔ ہاں، فرگوسن نے بتایا تھا کہ اول میں کوئی اکاؤنٹ ختم کرانے آئی تھی، مولی نے کہا، اور یہ کہہ کر اس عورت کا نام اول میں نہیں، ریٹا ہیلر ہے۔ یہ بات سنتے ہی کال کا سانس پھولنے لگا۔ چند لمحوں میں اس کی پیشانی پسینے سے تر ہو گئی۔ اسے ایک لمحے یقین ہو گیا کہ سام کی بے چین روح اس دنیا میں موجود ہے اور اسے پریشان کر رہی ہے۔ کال، تم ٹھیک ہو نا؟ تمہاری طبیعت تو خراب نہیں ہے؟ نولی نے چونک کر اس سے پوچھا۔ شاید میرے میدے میں کچھ تکلیف ہے۔ تمہارے پاس کوئی ایسی گولی ہے جو آرام دے سکے؟ سائناکائڈ ہی تمہاری تکلیف دور کر سکے گی، جو سریع الاثر زہر ہوتا ہے۔ اوپر ہے، میں بھی لاتی ہوں، مولی نے کہا اور زینہ طے کر کے اوپری حصے میں چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی سام نے کال کی پیٹھ پر ہاتھ لگایا تو وہ چونک گیا اور پھرتی سے پلٹا، مگر اس کا ہاتھ کچھ نہ کر سکا۔ اس کا ہاتھ ہوا میں لہرا کر رہ گیا۔ وہ وحشت زدہ ہو گیا۔ کال، تمہارے پیٹ میں درد ہے نا؟ سام نے کہا۔ پھر اس کے پیٹ میں ہاتھ مارا تو کال تڑپ کر رہ گیا۔ پھر وہ نابینا لوگوں کی طرح سے ہاتھ چلانے لگا، اس لیے کہ سام بہرحال اسے نظر نہیں آ رہا تھا، مگر اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس کے قریب کوئی موجود ہے۔ وہ دوڑتا ہوا دوسرے کمرے میں گیا تو سام نے پوچھا، کیا تمہیں بھوتوں پر یقین ہے کال؟ میں اس جگہ کو آگ لگا دوں گا، سام نے کہا اور کچن میں جا کر گیس کا والو گھما دیا۔ گیس چولہوں سے نکلنے لگی، مگر اس سے پہلے کہ آگ لگاتا سام نے اس کے رخسار پر بھرپور تماچا مارا۔ کال تقریباً الٹ گیا۔ پھر جب وہ کانپتا ہوا کھڑا ہوا تو اس نے تمام گیسوں والی گیس والو اپنی طرف الٹی طرف گھما دیے۔ میں اس کی گردن کاٹ دوں گا، میں مولی کو ہلاک کر دوں گا، کال نے کہا اور شیلف سے چھری اٹھا لی۔ وہ جانتا تھا کہ سام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، مگر سام اس کے نزدیک موجود ہے، لہٰذا وہ مولی کو ہلاک کرنے کی دھمکی دے کر خود سے دور رکھنا چاہتا تھا۔ کال، سام نے غصیلے لہجے میں کہا۔ مولی واپس آ رہی تھی، اس کے سینڈلوں کی ٹھک ٹھک گونج رہی تھی۔ مجھے رقم کی ضرورت ہے، 11 بجے سے پہلے۔ اگر وہ ماہر روحانیت اسے یہاں نہ لائی تو میں مولی کو ہلاک کر دوں گا، اوکے؟ مولی واپس آئی تو اس نے کال کو بڑبڑاتے سنا۔ تم کس سے باتیں کر رہے ہو کال؟ کسی سے نہیں مولی، مگر ایک بات سنو کہ میں بینک میں ایک گڑبڑ ہوئی ہے۔ میں 11 بجے پھر آؤں گا، فی الحال جا رہا ہوں۔ ابھی کہیں باہر کیوں نہیں چلتے؟ نہیں، 11 بجے۔ وہ الٹے قدموں وہاں سے نکل گیا۔ اولمے کی جان خطرے میں ہے، سام نے اضطراب سے کہا۔ پھر وہ دوڑا اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ آگے گرتے ہوئے چھلانگ لگائی تو دروازے میں جذب ہو کر دوسری طرف نکل گیا۔ اولمے ٹیلی ویژن پہ کوئی اسٹیج پروگرام دیکھ رہی تھی اور اس کی دونوں فربا ملازمائیں نزدیک بیٹھی تھیں۔
سام نے اس کے قریب پہنچ کر کہا، اول میں تمہاری جان خطرے میں ہے، وہ لوگ تم سے چیک لینے آ رہے ہیں۔ نگد تم نے تو کہا تھا کہ وہ اس بارے میں کچھ نہیں جان سکیں گے۔ اول میں نے چیخ کر کہا، اول میں یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہاری بہتری کے لیے کہہ رہا ہوں۔ سام نے بالکونی سے جھانکتے ہوئے کہا۔ نیچے سڑک پر ایک کار رکی اور اس میں سے کارل اترا، اس کے ساتھ ولی لوب بھی تھا، سام کا قاتل۔